اور باقاعدہ جیسے ناف ہوتی ہے نا لمبی ذرا جانوروں کی، تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. اس نے وہ دکھائی. اس نے کہا جی یہ دیکھو اس کے اندر یہ مشک پڑا ہوا ہے کہ ایک جانور ہے اس کا نام ہے نافا. اس کی ناف جو ہوتی ہے نا، اس ناف میں سال کے کسی خاص موسم میں مشک بنتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنے کا شوق ہوا تو ہم مکہ مکرمہ میں ایک عطر والے کی دکان پر گئے. بڑی دکان تھی، وائٹ مسک بیچتے تھے، دوسرا مسک بیچتے تھے. تو میں نے جا کے ان سے یہ کوشچن کیا کہ جی جو اصلی ہے مشک وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا میں دکھا دیتا ہوں. اس نے اپنا وہ دراز کھولا اور باقاعدہ جیسے ناف ہوتی ہے نا لمبی ذرا جانوروں کی، تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. اس نے وہ دکھائی. اس نے کہا جی یہ دیکھو اس کے اندر یہ مشک پڑا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ مشک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اس کو 100 ٹائم ڈائلیوٹ کریں گے تب انسان کو مزہ آئے گا. اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ جب مشک بنتا ہے نا تو اس جانور کو نشہ ہوتا ہے ان دنوں میں. تو مشائخ نے لکھا کہ نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو نیند آتی ہے. چھلانگیں لگاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایک جذبے کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو جیسے مشک کے ملنے سے جانور پر وہ کیفیت آ جاتی ہے، سالک کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے اس پر بھی وہی جذبے کی کیفیت. پھر نہ کھانے کے پیچھے نہ سونے کے پیچھے، بس وہ ایک ہی جی چاہتا ہے لگا رہوں اللہ کے ذکر میں لگا رہوں. تو آج کی اس مجلس میں اس عاجز نے ذکر قلبی کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی. اب آپ کو باقی تمام لطائف کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح قلب جاری ہوتا ہے اسی طرح روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قالب یہ اسی طرح جاری ہوتے ہیں.